الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وأصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جسے رب کائنات نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا. اس ہستی اقدس و مقدس پر بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، آپ نے اشتہار پر آج کا عنوان پڑھ لیا ہے. اشتہار پہ عنوان لکھا گیا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں انشاءاللہ بڑے اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا.
اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ سچی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ رب کائنات نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ وہ لوگ جو ہم پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اتہام بازی کرتے ہیں، وہ چند لمحوں کے لیے تعصب کی عینک کو اتار کر کانوں سے روئی کے بڑے نکال کر دل کے دروازے کھول کر میری معروضات کو سماعت فرمائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے، انہیں علم ہو، انہیں خبر ہو کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے، دعوت اہل حدیث کیا ہے، پیغام اہل حدیث کیا ہے، صدائے اہل حدیث کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو مقام اور مرتبہ رب کائنات نے امام کائنات کو عطا کیا ہے، وہ مقام و مرتبہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ میں جب کتاب و سنت کے اوراق کی ورگردانی کرتا ہوں، میں جب قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹتا ہوں، میں جب کتاب و سنت کا مطالعہ کرتا ہوں، میں جس زاویے سے بھی آپ کی شخصیت کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، جس حیثیت سے بھی آپ کی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے آقا مجھے ہر حال میں اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آتے ہیں۔ میں نے اگر اپنے آقا کو باپ کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا بیٹا کوئی نظر نہیں آیا۔
میں نے ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا شوہر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے معلم کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا معلم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے خطیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا خطیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ادیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ حسیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حسیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ لبیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا لبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ طبیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا طبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا فاتح بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ حکمران کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حکمران بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جج کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ عابد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ زاہد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ متوکل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا متوکل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے منصب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا منصب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے حسن کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حسین بھی نظر کوئی نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک رہبر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ رہنما کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا رہنما بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پیشوا کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا پیشوا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ مقتدا کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا مقتدا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ شہری کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کو تاجر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور آج میں نے اسے ایک پیر و مرشد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا پیر و مرشد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ ذرا غور کریں جو کہتے ہیں وہابیوں کا پیر و مرشد کوئی نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، آج اپنے آقا کو، اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو، اپنے پیشوا اور مقتدا کو میں پیر و مرشد کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے مسلک کی حقیقت اور اصلیت کا تمہیں پتہ چلے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جیسا پیر و مرشد اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ الزام لگانا آسان ہے، تان و تشنیع کرنا آسان ہے، گالی گلوچ کرنا آسان ہے،
لیکن دلائل اور براہین کے شواہد کے مطابق فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے وہابیوں کا پیر و مرشد کوئی نہیں، ہمارے بڑے پیر و مرشد ہیں۔ وہابیوں دیکھو، مری والا پیر بھی ہمارا ہے، پنڈی والا بھی ہمارا ہے، پاک پتن والا بھی ہمارا ہے، پشاور والا بھی ہمارا ہے، لاہور اور قصور والا بھی ہمارا ہے، پاک پتن والا بھی ہمارا ہے، ملتان والا بھی ہمارا ہے، ارے اجمیر والا بھی ہمارا ہے، سیون والا بھی ہمارا ہے، بریلی والا بھی ہمارا ہے۔ ارے کیا پوچھتے ہو، کوفے والا بھی ہمارا ہے، بصرے والا بھی ہمارا ہے، بغداد والا بھی ہمارا ہے۔ میں نے کہا سارے ہوں گے ٹھیک ہیں، تمہارے ہوں گے، اگر تیرا مری والا ہے، اگر تیرا پنڈی اور پشاور والا ہے، میرے قریب آ کے ذرا مجھے بھی تو پوچھ۔ میں کہتا ہوں میرا تو والضحیٰ کے چہرے والا ہے، میں کہتا ہوں میرا تو واللیل کی زلفوں والا ہے، اور میں کہتا ہوں میرا تو لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ کی زبان والا ہے، میں کہتا ہوں میرا تو ورفعنا لک ذکرک کی شان والا ہے، میں کہتا ہوں اور میرا جو ہے وہ تو مزمل و مدثر کی چادر والا ہے، میرا جو ہے وہ تو سراجم منیرہ کی عظمت والا ہے، میرا جو ہے وہ تو انا اعطیناک الکوثر کی رفعت والا ہے، ارے میرا جو ہے وہ تو یاسین کے دانتوں والا ہے، میرا جو ہے وہ تو مارمیتا زرمیتا کے ہاتھوں والا ہے، میرا جو ہے وہ تو علم نشرہ کے سینے والا ہے، میرا جو ہے وہ تو مکہ مدینے والا ہے۔ اینا میرا خیال ہے تو انہوں چاول کھوائے دے، وہ پھسے نے گلے چلے، اور پیغمبر کی عظمت کے لیے نہیں بولنا تو پھر کس کے لیے بولنا ہے؟ میرے زندہ باد کے نعرے نہ لگاؤ، زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں یا رب کی توحید کے لگاؤ، یا محمد کی ختم نبوت کے لگاؤ، یا صحابہ کی عظمت کے لگاؤ۔ کیوں؟ اگر یہ چیزیں زندہ باد ہیں، رب کی توحید زندہ باد ہے، محمد کی ختم نبوت زندہ باد ہے، صحابہ کی عظمت زندہ باد ہے، تو ہم زندہ باد ہیں۔ اگر یہ زندہ باد نہیں تو ہم زندہ باد ہو سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، تمہیں کیا پتا ہے اللہ نے تمہیں کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا شان دی ہے؟ اہل حدیثوں خوش ہوا کرو، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی پیر کا پنڈی میں تذکرہ ہے تو مری میں نہیں ہے، اگر کسی کا مری میں ہے تو پشاور میں نہیں ہے،
اگر پشاور میں ہے تو لاہور میں نہیں ہے، لاہور میں ہے تو قصور میں نہیں ہے، قصور میں ہے تو پاک پتن میں نہیں ہے، ملتان میں نہیں ہے، پنجاب میں ہے تو سرحد میں نہیں ہے، سرحد میں ہے تو سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں ہے تو بلوچستان میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے تو ہندوستان میں نہیں ہے، اور ہندوستان میں ہے تو ایران میں نہیں ہے، ایران میں ہے تو افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں ہے تو انگلستان میں نہیں ہے۔ اہل حدیثو، جس کو تم نے پیر مانا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، 127 صحیفوں میں بھی ہے، اس کا تذکرہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، اس کا تذکرہ عرشیوں میں بھی ہے، عرشیوں میں بھی ہے، نوریوں میں بھی ہے، ناریوں میں بھی ہے، ارے اس کا تذکرہ تو شرق میں بھی ہے، غرب میں بھی ہے، عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی ہے، پورب میں بھی ہے، پچھم میں بھی ہے، اس کا تذکرہ اپنوں میں بھی ہے، بیگانوں میں بھی ہے، یاروں میں بھی ہے، اغیاروں میں بھی ہے، سجنوں میں بھی ہے، دشمنوں میں بھی ہے، چھوٹوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، امیروں میں بھی ہے، غریبوں میں بھی ہے، کالوں میں بھی ہے، گوروں میں بھی ہے، امریکیوں میں بھی ہے، افریقیوں میں بھی ہے، ایرانیوں میں بھی ہے، افغانیوں میں بھی ہے، پاکستانیوں میں بھی ہے، ہندوستانیوں میں بھی ہے، حنفیوں میں بھی ہے، مالکیوں میں بھی ہے، شافعیوں میں بھی ہے، حنبلیوں میں بھی ہے، وہابیوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے، ارے اس کا تذکرہ جو ہے وہ تو عالم ارواح میں بھی ہے، عالم دنیا میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم حشر و نشر میں بھی ہے، اس کا تذکرہ حوض کوثر پہ بھی ہے، رب کی جنت میں بھی ہے۔ اللہ نے جو تمہیں پیر و مرشد عطا کیا اس کا تذکرہ رب کی، بولو رب کی جنت میں بھی ہے۔ ذرا قریب تو آنا، ہم تمہیں بتلائیں تو صحیح، ہم تمہیں دکھائیں تو صحیح، ہم تمہیں سمجھائیں تو صحیح کہ ہم نے پیر و مرشد بھی مانا ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد کو مانا، ہمارا امام اعظم بھی آمنہ کا لال ہے، ہمارا پیر و مرشد بھی جناب محمد ہے۔ اس سے بڑا ہے کوئی امام اعظم؟ اس سے بڑا ہے کوئی رہبر؟ اس سے بڑا ہے کوئی رہنما اور پیشوا؟ اس سے بڑا ہے کوئی عظمت و شان والا؟ اس سے بڑا دکھا کوئی نہیں سکتا، ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا کوئی نہیں سکتا۔ امام کائنات جناب محمد۔ یارو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ ہمیں کیا درس دیتے ہو؟ ہمیں کیا سبق پڑھاتے ہو؟ ہمیں کس ڈگر پہ لے جانا چاہتے ہو؟ ہمیں اس کے مقابلے میں کیا منواتے ہو؟ اور تیرا پیر تو وہ ہے جس کو دیا دیکھے تو دیا بجھ جائے، تیرا پیر تو وہ ہے جسے ہرا بھرا درخت دیکھے تو وہ سوکھ جائے، اور تیرا پیر تو وہ ہے جسے مومن دیکھے تو اس کا دل دکھ جائے، بچہ دیکھے تو ڈر جائے، باحیا باغیرت عورت دیکھے تو شرم سے مر جائے، اور یارو اس کو شیطان دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور میرا پیر وہ ہے جسے کافر بھی دیکھے مسلمان ہو جائے، کافر دیکھے مسلمان ہو جائے۔ یقین نہیں آتا؟
میرا پیر مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہا ہے، سامنے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا کافروں کا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم، نگاہ پڑی رسول اللہ کے چہرہ اقدس پہ، چہرہ دیکھ کے کہتا ہے لوگو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان لے آتا ہے، اور میرا پیر وہ ہے جس کے چہرے کو کافر دیکھے مسلمان ہو جائے، مشرک دیکھے موحد بن جائے، اور جس کے چہرے کو عمر ابن خطاب دیکھے جنت میں محل بنوا جائے، اور جس کے چہرے کو حمزہ دیکھے سید الشہداء کا لقب پا جائے، اور جس کے چہرے کو معاویہ دیکھے کاتب وحی کہلا جائے، اور جس کے چہرے کو ابو عبیدہ دیکھے امین امت بن جائے، اور جس کے چہرے کو خالد ابن ولید دیکھے سیف اللہ کا لقب پا جائے، اور جس کے چہرے کو حسنین کریمین دیکھیں جنت کے جوانوں کے سردار بن جائیں، اور جس کے چہرے کو صحابہ دیکھیں اللہ کی قسم جنت کی بشارتیں پا جائیں، اور جس کے چہرے کو آسمان کا چاند دیکھے تو شرما جائے، مدینے کا حسان دیکھے تو فرما جائے اجمل من کلم ترکت غیری وَأَحْسَنَ مِن کلم تلد النساء خلقت مبرًا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان کہتا ہے اس کی خوبصورتی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اس کے حسن و جمال کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، آج تک اس سے خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں، اور میری آنکھ دیکھتی کہاں اس جیسا خوبصورت کسی ماں نے جایا ہی نہیں۔ کہا یوں معلوم ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے پروردگار سے کہہ رہا تھا اللہ مجھے ایسا بنا ایسا بنا، جیسے یہ کہہ رہا تھا رب ویسا ہی اس کو بنا رہا تھا۔ ایک اور بولا، اس نے کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہا لوگوں میں نے بڑی چیزوں کا حسن دیکھا ہے، میں نے آسمان کی نیل گو چھت کے اوپر چمکنے دھمکنے والے ستاروں کی خوبصورتی کو بھی دیکھا ہے، میں نے پہاڑوں پر سفید رنگ کا لباس پہننے والی برف کی خوبصورتی کو بھی دیکھا ہے، میں نے زمین پر اگنے والے سبزے کی خوبصورتی کو بھی دیکھا ہے۔ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے جمادات کے حسن کو بھی دیکھا، میں نے نباتات کے حسن کو بھی دیکھا، لیکن جب میری نگاہ آمینہ کے لال کے چہرے پہ پڑی، جب سے میں نے اس کے حسن کو دیکھا مجھے یوں معلوم ہوا اللہ کی قسم اس سے خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ایک اور نے کہا پتہ ہے کون ہے؟ جبریل۔ پتہ ہے کون ہے؟ جبریل ہے۔ اس نے کہا لوگو تم نے دیکھا ہی کہا، جابر بھی بولے، برا بن عازب بھی بولے، ابو ہریرہ بھی بولے، حسان ابن ثابت بھی بولے، یہ اپنی اپنی بولی بول بیٹھے نا۔ تو جبریل نے کہا تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ عربیوں کو دیکھا ہے تو اجمیوں کو نہیں دیکھا، اپنوں کو دیکھا ہے تو بیگانوں کو نہیں دیکھا، یاروں کو دیکھا ہے تو اغیاروں کو نہیں دیکھا، سجنوں کو دیکھا ہے تو دشمنوں کو نہیں دیکھا، شرق والوں کو دیکھا ہے تو غرب والوں کو نہیں دیکھا،
عرب والوں کو دیکھا ہے تو عجم والوں کو نہیں دیکھا، فرشیوں کو دیکھا ہے تو عرشیوں کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں جبریل سے پوچھو، اور جس نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کی امت کو بھی دیکھا، اور جس نے سبیح اللہ کو بھی دیکھا، سبیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، نجیح اللہ کو بھی دیکھا، نجیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، اور جس نے خلیل اللہ کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کی امت کو بھی دیکھا، ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، ذبیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، اور جس نے کلیم اللہ کو بھی دیکھا، کلیم اللہ کی امت کو بھی دیکھا، روح اللہ کو بھی دیکھا، روح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، میں نے عرشیوں کو بھی دیکھا، فرشیوں کو بھی دیکھا، نوریوں کو بھی دیکھا، ناریوں کو بھی دیکھا، میں نے مشرق والوں کو بھی دیکھا، مغرب والوں کو بھی دیکھا، شمال والوں کو بھی دیکھا، جنوب والوں کو بھی دیکھا، میں نے مسلمانوں کو بھی دیکھا، مواحدوں کو بھی دیکھا، ہائے ہائے میں نے کافروں کو بھی دیکھا، ہاں ہاں مشرکوں کو بھی دیکھا، میں دنیا کے چپے چپے سے ہو کے آیا ہوں۔ میں جبریل سے پوچھو، میں جبریل نے پوری کائنات میں محمد جیسا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ آسمان والے کی غیرت کو جلال آ گیا، آسمان والا بول پڑا، الذی احسن کل شیء خلقہ۔ اور جبریل تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری کائنات میں اس جیسا نہیں دیکھا؟ مجھے بتا تو نے دیکھنا کہاں تھا؟ میں رب سے پوچھ، میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نے دیکھنا تو تب تھا نا، اگر میں بناتا تو میں نے اس جیسا بنایا۔ رب کہتا ہے میں نے اس جیسا بنایا۔ جھوٹ بولتے ہو، ابھی کہتے ہیں ہم جیسا ہے، غلط بیانی کرتے ہو، الزام ترازی کرتے ہو، بہتان ترازی کرتے ہو۔ سنو، اللہ کی قسم اس جیسا اللہ نے بنایا، سارے کہو اس جیسا اللہ نے بنایا نہیں بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ، یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر ہے۔ میں تجھے تیرا آئینہ نہیں دکھلاتا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ ہمارا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ذرا دیکھ تو صحیح اللہ نے کیسا سچا اور سچا مسلک مجھے عطا کیا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تو گالیاں دے لے، تو تبرہ کر لے، تو بازاری زبان استعمال کر لے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو رب کے قرآن نے کہی ہے، جناب محمد کے فرمان نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات جناب محمد کے بارے میں ہمارا عقیدہ، فَلَمْ نَرَا مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ۔ دنیا جہان کو بتا دو جا کے، دنیا جہان سے کہہ دو جا کے، فَلَمْ نَرَا مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا۔ اور ان زندوں میں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کی کوئی مثال موجود، کوئی مثال نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے زندوں میں نہیں تو پہلے مر جانے والوں میں کوئی مثال ہو۔ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ، پہلے گزر جانے والوں میں بھی محمد کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہابی کا مسلک کیا ہے کہ روشن چہرہ، قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ، کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق سی بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی،
بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا اور رب نے محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیتا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہمارا مسلک تو یہ ہے. کیا ہم پہ الزام تراشی کرتے ہو دور بیٹھ کے؟ قریب آؤ, ہم تمہیں بتلائیں کہ ہم نے جسے پیر و مرشد مانا ہے اس کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہے. مقابلہ ہم سے کرتے ہو. میں تو کہا کرتا ہوں تیرا پیر لینے والا, میرا پیر دینے والا. تیرا پیر کھانے والا, میرا پیر کھلانے والا. تیرا پیر پینے والا, میرا پیر پلانے والا. اور تیرا پیر عزتوں کو تار تار کرنے والا, میرا پیر عزتوں کی حفاظت کرنے والا. اور تیرا پیر نفرت والا, میرا پیر محبت والا. تیرا پیر شرارت والا, میرا پیر ایمان کی حرارت والا. اور تیرا پیر حرکت والا, وہابیوں کا پیر برکت والا. اس کا مقابلہ کرتے ہو. اس کو کہتے ہو چھوڑ کے ان کو بھی مان لو. ہم کہتے ہیں ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے, آمنہ کے لال کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کیسے چھوڑ دے؟ اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ نہ چلتا, خبر نہ ہوتی کہ رسول اللہ کہاں ہے, تو ہم رحمت کائنات کی تلاش پتہ ہے کس طرح کیا کرتے تھے؟ جی کیسے کرتے تھے صحابہ؟ کہا محبوب جن گلیوں سے گزر کے جاتے تھے ہم ان گلیوں سے گزر کے رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتے تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہا محبوب جن گلیوں سے گزرتا تھا وہ گلیاں بھی معطر ہو جاتی تھی, ان گلیوں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی. محبوب میرا پیر جہاں سے گزرے وہاں خوشبو ہی خوشبو, وہاں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں. اور آج جنہیں منوانا چاہتے ہو یہ جہاں سے گزرے وہاں جوئیں ہی جوئیں. کن کو منوانا چاہتے ہو ہمیں؟ کن کو منوانا چاہتے ہو؟ جو جس گھر میں داخل ہوتے ہیں اس گھر میں کچھ رہنے گھر والے بھی نہیں رہنے دیتے. پڑھیں اخبارات, دیکھیں سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, دیکھیں بھرا پڑا ہے آج تو. یہ لیے جا رہے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. صحیح البخاری ہے, صحیح البخاری. ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ بھوک سے نجات, بھوک سے مر رہے ہیں. کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھوکے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں لوگوں ہم ہی نہیں بھوکے, ہمارا آقا بھی ہمارے ساتھ بھوکا تھا. ایک شخص کو علم ہوا, وہ بھاگا ہوا گھر گیا. اس نے گھر میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے. دودھ کا پیالہ لیا, بھاگا ہوا مسجد نبوی کی طرف آیا. پتا چلا آقا گھر میں ہے. دروازے پہ دستک دی. کائنات کے امام نے دروازہ کھولا. آقا یہ قبول فرما لے. کیا ہے یہ دودھ کا پیالہ ہے. آقا آپ کئی دنوں سے بھوکے ہیں, مجھ سے آپ کی بھوک برداشت نہیں ہوئی. یہ بھوک ہے, رسول کے ہاتھ میں پیالہ تھما دیا گیا ہے. میرے آقا نے
دودھ کا پیالہ پکڑا، گھر والے بھی بھوکے ہیں، لیکن نبی نے گھر والوں کا رخ نہیں کیا، مسجد نبوی کے طالب علموں کا رخ کر لیا ہے۔ طالب علموں کے پاس میرے آقا دودھ کا پیالہ لے کے پہنچے۔ ابو ہریرہ، جی آقا، فرمایا اٹھو، تمہارے لیے دودھ آیا ہے، ساتھیوں کو بھی جگاؤ، ان کو کہو اللہ نے تمہارے لیے دودھ کا بندوبست کیا ہے۔ پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا، جناب ابو ہریرہ نے پیالہ پکڑا۔ آقا فرماتے ہیں دائیں طرف سے شروع کرو، سارے طالب علموں کو پلانا شروع کر دو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا پلانا ہی تھا تو پہلے مجھے پلا دیتے، میں بڑے دنوں سے بھوکا تھا۔ ایک نے پیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نے پیا اور جی بھر کے پیا، پیٹ بھر کے پیا، پیالہ ایک ہے، جی بھر کے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ اس نے چھوڑا، آقا نے فرمایا دوسرے کو دے دو۔ دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، پانچویں نے پیا، سارے صحابہ پی چکے۔ پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں، ابو ہریرہ نے پکڑا، آقا آپ پی لیں۔ میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں ابو ہریرہ تو پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا آپ پی لیں۔ فرمایا ابو ہریرہ تو پی لے۔ آقا آپ پی لے۔ فرمایا تو پی لے۔ ابو ہریرہ محمد پینے کے لیے نہیں آیا، اپنے مریدوں کو پلانے کے لیے آیا ہے۔ یار تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا ہے امام کائنات جناب محمد کی عظمت اور رفعت کا؟ تو کیا جانتا ہے رسول ہاشمی کے بارے میں؟ یہ چھڑوا کے ہم سے اپنے منوانا چاہتا ہے۔ دینے والے سے منہ موڑ کے لینے والے کو مان لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج بیویوں کے چھرمٹ میں بیٹھ کے سمجھتا ہے تو بہت بڑا پیر بن گیا ہے، تو بہت بڑا رہبر بن گیا ہے، تو بہت بڑا رہنما بن گیا ہے۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، تم نے اسے پیر مانا ہے جس کی غیرت کا عالم یہ ہے، جس کی حمیت کا عالم یہ ہے کہ ایک بڑی عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے آقا کے گھر میں تشریف لائی۔ وہ چھوٹا سا گھر، وہ کچا گھر، وہ کچا کمرہ میرے محبوب جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں پردہ لٹکا کے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ماں عائشہ فرماتی آقا بی بی مسئلہ پوچھنے آئی ہے، آپ نے فرمایا پردے کے پیچھے بٹھا دو۔ کہاں؟ یہاں کیا ہے؟ ان کو منواتے ہو ہمیں، ان سے ہمارا ناتا اور رشتہ جڑواتے ہو، ان سے تعلق قائم کرواتے ہو۔ کہتے ہیں اس کو کہو ہم سے پردہ نہ کرے، آج پردہ کرے گی تو کل قیامت کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ کائنات کا امام ہے، کائنات کا رہبر ہے، جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ سارے نبیوں میں سے یہ واحد نبی ہوگا جو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں امت کے لیے روئے گا۔ کہا عائشہ پردے کی دوسری طرف بٹھا دیا گیا۔ اب وہ مسئلہ پوچھنے لگی، آپ نے بتایا، جب اس کی تسلی ہو گئی نا، تشفی ہو گئی، دین سمجھ آ گیا، مسئلے کا پتہ چل گیا، اس نے سمجھا کہ جیسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں نا، ایسے ہی مجھے بھی بیعت کرنا ہے۔
پردے کے پچھلی جانب سے تھوڑا سا پردہ اٹھا کے نیچے سے ہاتھ آگے بڑھایا. کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑ گئی. انگلیوں پہ نگاہ پڑی، فوراً محمد نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے کہو میں ساری کائنات کا باپ ہونے کے باوجود کسی غیر محرم عورت کا چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اس رہبر و رہنما کو چھوڑ کے تیرے ان رہبروں کو مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی پہ تبرہ نہیں کرتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہمیں جو جی چاہے کہہ لو، ہمارا جرم یہی ہے. حبیب بن زید انصاری صحابی نے کہا تھا جب مسیلمہ کذاب نے زور لگایا کہ مجھے مان لے، اس نے کہا نہیں مان سکتا. کیوں نہیں مان سکتا؟ اس نے کہا میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا ہے یار، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. تجھے تو تب مانوں گا یہاں گنجائش ہوگی. ہمیں گالی دے لو، برا کہہ لو، تان و تشنیع کا نشانہ بنا لو، جو جی میں آئے کر لو، کائنات کے رب کی قسم ہے ہم تمہارے ان گالیوں کو برداشت کر کے اعلان کر کے کہیں گے لوگوں جو جی چاہے ہو جائے، اہل حدیث مر جائے گا، مٹ جائے گا، کٹ جائے گا. آمینہ کے لال کو چھوڑ کے کسی اور کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. یہی ہمارا جرم ہے اور یہ جرم کرتے رہے، یہ جرم کرتے رہے، اور پھر یہی جرم ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، یہی جرم ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اور ہم آج یہ لفظ کہہ رہے ہیں اور قیامت کے دن ان پر عمل کر کے دکھائیں گے کہ تو بھی آنا. پھر قیامت کے دن نعرے لگانے والے تو بھی آنا. قیامت کے دن چراغ بی بی کے بیٹے کو لے کر ہم بھی آئیں گے، آمینہ کے لال کو لے کر رب کی بارگاہ میں. تو بھی آنا پشاور والے کو لے کر، لاہور والے کو لے کر، قصور والے کو لے کر، پاک پتن والے کو لے کر، ملتان والے کو لے کر، اجمیر والے کو لے کر، اور تو بھی آنا کوٹ مٹن والے کو لے کر، تو بھی آنا بریلی والے کو لے کر، کوفے اور بغداد والے کو لے کر، بصرے والے کو لے کر. ہم بھی آئیں گے امام الحرمین کو لے کر، خواجہ بدر و حنین کو لے کر. ہم بھی آئیں گے سید الثقلین کو لے کر، جد الحسن والحسین کو لے کر، آمینہ کے لال کو لے کر، عبداللہ کے در یتیم کو لے کر، اور بدر منیر کو لے کر، شیما کے پیر کو لے کر، وہابیوں کے پیر کو لے کر. ہم بھی آئیں گے رب کی بارگاہ. تو بھی فخر کرنا اپنوں پر، ہم بھی فخر کریں گے آمینہ کے لال پر. پھر پتا چلے گا، پھر تو کہے گا یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. تو ہاتھوں پہ چکیاں کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے بھی اسی کو مانا ہوتا، کاش میں بھی اسی کے پیچھے چلا ہوتا، کاش میں نے بھی اسی کا دامن تھاما ہوتا، کاش میں بھی اسی کا کہا مان کے آیا ہوتا. آج صدا لگی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، تو بھی آنا اپنے اماموں کے ساتھ، ہم بھی آئیں گے آمینہ کے لال کے ساتھ. پھر رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا. لوگو آؤ اہل حدیث کی دعوت پہ کان لگاؤ، اہل حدیث کی صدا پہ کان لگاؤ.
کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا مسلک یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے جناب محمد کو دیا ہے کائنات میں کسی اور کو دیا نہیں دیا۔ اسی پیغام کو لے کر اٹھو، اسی دعوت کو لے کر اٹھو، اسی صدا کو لے کر اٹھو اور لوگوں کو یہ سچی اور سچی دعوت سناؤ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اگر تم نے اپنی سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ ان کو پھر ضرور پر ضرور صراط مستقیم عطا کرے گا، کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں، ہم نے اپنی دعوت لوگوں کو سنائی ہی نہیں۔ اگر آج ہم یہ پیغام سنا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، انشاءاللہ اللہ انہیں دنیا میں عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔